پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں جو ان کا گیس بڑھ رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ برپنگ ہونا شروع ہوگی پیشنٹ کو، تو یہ کیا اس کی وجہ کیا ہے بیسیکلی؟ اس کی جو وجہ ہے وہ عام طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جو خوراک کی روٹین ہے، اسٹریسفل لائف، یعنی کہ اگر آپ تناؤ والی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ یہ لانگ ٹرم ہم دوائیاں نہیں اس کے لیے دی جا سکتی کیونکہ ان کے اپنے مضر اثرات ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اپنے لائف سٹائل کو، اس میں یہ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کھائیں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں۔ ہمارے یہاں روٹین کیا ہے، صبح کے وقت ہم پراٹھوں سے۔ ہیلو السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر ماڈا، آپ دیکھ رہے ہیں QAS ہیلتھ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج مختلف ٹاپک کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ آج جس موضوع میں بات کرنے جا رہے ہیں ٹاپک ہے کہ پیٹ میں گیس کا بڑھ جانا اور پھولا پھولا نظر آنا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ برپنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اکثر پیشنٹ کو، اور پھر اس کے بعد فلیچویشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر فرح صادق، انٹرنل میڈیسن میں ایکسپرٹیز رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ فار دا ٹائم۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے پیشنٹ، چونکہ سردیاں بھی ہیں تو سردیوں میں بھی اکثر پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں جو ان کا گیس بڑھ رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ برپنگ ہونا شروع ہوگی پیشنٹ کو، تو یہ کیا اس کی وجہ کیا ہے بیسیکلی، کیوں ہوتی ہے؟ اچھا، اس کی جو وجہ ہے وہ عام طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جو خوراک کی روٹین ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ ویسے تو اس کی میڈیسن میں یا طب کے شعبے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ اس میں ایک جرثومہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ہیلیکوبیکٹر پائلرائے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں کہ موروثی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، جس میں اسٹریسفل لائف، یعنی کہ اگر آپ تناؤ والی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے جو میرا مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے جو ہماری سوسائٹی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتابیں وغیرہ جو ہیں وہ تو زیادہ گورے لکھتے ہیں اور مختلف سوسائٹیز میں وہ دیکھتے ہیں، ہم نے جو یہاں پر میں نے جو مشاہدہ کیا وہ یہ کہ ہماری جو خوراک کی روٹین ہے وہ بہت بری ہے۔ وہ اس طریقے سے بری ہے کہ ایون جو غریب آدمی ہے وہ بھی مرچوں کا استعمال اور جو گھی کا استعمال ہے وہ وافر مقدار میں کر رہا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اریٹیٹ کرتی ہیں، یعنی ہمارے معدے کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہیں، ہضم صحیح سے نہیں ہوتی ہیں، اور ان کا کوئی غذائی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو جب لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے پراٹھے اور ساتھ نہاری اور پائے یہ سب چیزیں کھاتے ہیں، اور کھا کے پھر جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ چلنا نہیں ہے، بیٹھ جانا ہے، تو وہ پھر ایک دم سے پیٹ آپ کا پھول جاتا ہے، گیس ہوتی ہے، اور ساتھ جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی کھایا پیا آپ نے وہ اوپر کی طرف آ رہا ہے، جس سے ڈکاریں وغیرہ جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور بہت سے جو لوگ ہیں ان کو تو یہ اتنی شدید کیفیت ہوتی ہے وہ اپنے ڈکار روک ہی نہیں سکتے، وہ مستقل ڈکار لے رہے ہوتے ہیں، تو بڑی ہی اذیت سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کہنے کو تو یہ عام گیس ہے لیکن یہ کافی تکلیف دہ چیز ہے۔ اچھا، جن کی خوراک آپ نے بات کی، خوراک جو مینیج کر لیتے ہیں یا جن کی اچھی خوراک ہے ان میں بھی یہ پھار پن یا فلیٹولینس آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کس طرح سے مینیج کریں، کیا اس کا حل؟ اچھا، جو جن کی اچھی خوراک ہے وہ اس طریقے سے مینیج کریں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو خوراک کی نالی ہوتی ہے اور میدا، اس کے درمیان میں ایک دروازہ ہوتا ہے، عام اصطلاح میں میں یہ کہوں گی وہ دروازہ جو ہوتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ دروازہ جو ہے وہ کھلتا ہے اور خوراک کی نالی سے وہ کھانا جو ہے وہ معدے میں آ جاتا ہے۔ جب وہ معدے میں آ جاتا ہے تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ خوراک واپس خوراک کی نالی اور خوراک کی نالی سے منہ میں نہیں جاتی۔ کچھ لوگوں میں موروثی طور پہ یا بعض اوقات موٹاپے کی وجہ سے وہ دروازہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے خوراک معدے سے واپس خوراک کی نالی میں آنا شروع کر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ تیزاب جو نارملی معدے کے اندر ہوتا ہے اور اس کا مقصد نظام میں مدد دینا ہوتا ہے، وہ تیزاب بھی خوراک کے ساتھ مل کے جو ہے وہ واپس آتا ہے، اور جب وہ واپس آئے گا تو وہ آپ کو جسے کہتے ہیں کھٹی ڈکاریں، خوراک کا منہ میں آ جانا، وہ ایک گندی اسمیل آ جانا منہ میں سے، وہ ساری جو ہیں وہ علامات ہوتی ہیں۔ اچھا، اکثر پیشنٹ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں جی زیادہ گیس بنتی ہے اور پھر ہوا کا زیادہ اخراج ہوتا ہے، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پیشنٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پیٹ میں جی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی اسی کا ہی وجہ سے ہوتا ہے؟ اچھا، پیٹ میں جو آوازیں نارملی تھوڑی بہت آنی چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا معدہ یا آپ کی انتڑیاں اس طرح سے کانٹریکٹ نہ کریں، یعنی آگے وہ اس طرح سے ان میں حرکت نہ ہو، تو وہ خوراک آگے نہیں جائے گی۔ اس نے آگے جانا ہی اس جو مسلز ہیں اس کے اندر انتڑیوں میں یا معدے میں، وہ جب ایسے سکڑتے ہیں اور پھر پھیلتے ہیں، وہی چیز جو ہے وہ ان کو اس خوراک کو آگے کی طرف لے کے جاتی ہے، تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو آوازیں آتی ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے جو مریض ہیں وہ جو ہے چونکہ ان کو خوراک پراپر طریقے سے ہضم ہی نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے وہ خوراک جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر معدے میں پڑی ہوئی ہے, وہ نیچے نہیں جا رہی ہے, اور اسٹمک کی جو موٹیلٹی ہے یعنی موومنٹ اس کی ہے, یہ جو حرکت ہے وہ کم ہو گئی ہے, اور وہ اس کو چونکہ حرکت کم ہو گئی تو وہاں پہ رطوبتیں جو ہیں وہ تو موجود ہیں, یعنی جو نظام میں ہماری مدد دیتی ہیں, معدے کی کچھ رطوبتیں ہوتی ہیں, کچھ انتڑیوں کی رطوبتیں ہوتی ہیں, وہ رطوبتیں اور وہ جو ان کا اس کا معدے کا سکڑنا اور پھیلنا ہے وہ مل کے وہ آواز پیدا کرتا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا اس کا تو حل آپ جانیں گے, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سارے پیشنٹ چاہتے ہیں گھر پہ ہی اس کا ٹریٹمنٹ نکالا جائے, ہوم ریمیڈیز کوئی سجیسٹ کرنا چاہیں؟ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے, لیکن میں تو یہی کہتی ہوں جو مریض میرے پاس آتے ہیں آؤٹ ڈور کے اندر, میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ لانگ ٹرم ہم دوائیاں نہیں اس کے لیے دی جا سکتی, کیونکہ ان کے اپنے مضر اثرات ہوتے ہیں. جو جن کو یہ مسئلہ ہے اس پروگرام کے توسط سے وہ ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے رائزک لے رہے ہوتے ہیں, اومیپرازول لے رہے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے شربت لے رہے ہوتے ہیں وہ, اور وہ ساری زندگی کے لیے جس طرح ناشتہ ہم کھانا کھاتے ہیں ان کی روٹین ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ کیپسول لینا ہوتا ہے اور وہ شربت لینا ہوتا ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں. لائف سٹائل کو وہ اس طریقے سے چینج کریں کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے, ہر بندے کو نہیں ہوتا, کچھ لکڑ ہضم پتھر ہضم بھی ہوتے ہیں لوگ, وہ کچھ بھی نہیں کرتے, وہ سب کچھ کھا بھی لیتے ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے ان کی نظام زبردست ہوتا ہے اور وہ لکڑ ہضم پتھر ہضم ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگ, اب ٹھیک ہے اللہ نے ان کو ایک ایسی چیز دی ہے تو اس کو کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کھائیں, پیٹ بھر کے نہ کھائیں. ہمارے یہاں روٹین کیا ہے, صبح کے وقت ہم پراٹھوں سے روٹی کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے شام کو پھر پیٹ بھر کے کھانا ہے. تو پیٹ بھر کے ان کا نظام اس چیز کو قبول نہیں کرتا. یہ ایسے مریضوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا کھائیں, بالکل تھوڑا تھوڑا کھائیں. جس طرح تھوڑا سا روٹی اگر وہ کھانا چاہ رہے ہیں, ان کے گھر میں روٹی پکتی ہے تو لیٹ سے 2-3 نوالے لے لیے, آدھی روٹی لے لی خشک لی, اور کوشش یہ کریں کہ ان کا جو سالن ہے اس میں مرچ اور گھی کی مقدار کم ہو تاکہ وہ ہضم ہو جائے. کھانے کے بعد بیٹھے نا, چلیں پھریں. اگر ورزش نہیں بھی کر سکتے تو بیٹھیں نہ, اور لیٹیں تو بالکل نہیں, کیونکہ اگر آپ لیٹیں گے تو پھر کشش ثقل کی اسے سارا کھانا منہ میں آئے گا. تو وہ تھوڑا کھائیں اور اس کے بعد وہ چلیں پھریں. اس کے بعد پھر ان کو تھوڑا سا محسوس ہو بھوک, پھر تھوڑا سا کچھ لے لیا, کوئی پھل لے لیا یا کوئی بھی سنیک لے لیا, جو بھی بن لے لیا یا کوئی پھل لے لیا, کیلا لے لیا, دہی لے لیا, کچھ بھی لے لیا. تو تھوڑا تھوڑا کھائیں, کھانے کے فوراً بعد بیٹھے نا, چلیں. خاص طور پہ رات کے کھانے کے بعد جو ہے نا, انہوں نے گیپ دینا ہے رات کے کھانے اور سونے میں تقریباً 4 سے 6 گھنٹے کا. 4 سے 6 گھنٹے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو سر کی سائڈ ہے, پلنگ کی جو سائڈ ہے, وہ اونچی کر کے سونی ہے. یعنی پلنگ کے جو سر کی حصہ ہے اس کے نیچے یا تو وہ اینٹیں رکھ لیں یا تکیہ تھوڑا سا اونچا کریں. تکیہ اونچا کرنے کا میں اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتی کہ گردن میں بعض اوقات بل پڑ جاتا ہے. تو اوور آل ان کا اگر سر کا حصہ بیڈ کا وہ اونچا ہو تو جو بھی کھانا انہوں نے کھایا ہوگا وہ نیچے آرام سے چلا جائے گا. اگر وہ بالکل سیدھے لیٹ جائیں گے تو جس طرح ایک شربت کی بوتل آپ لے لیں, روح افزا, تو آپ اس کو جب اس طرح سیدھا رکھتے ہیں تو وہ نیچے ہوتی ہے, جب آپ اس کو لٹاتے ہیں تو وہ بوتل کا جو شربت ہوتا ہے وہ سارا اوپر تک آ جاتا ہے. تو اسی طرح خوراک کی نالی جو ہے اس کے اندر وہ خوراک جو ہے اگر آپ سیدھے لیٹ جائیں گے فلیٹ تو وہ اوپر آ جائے گی. تو لائف سٹائل موڈیفیکیشن اور خوراک جو وہ ہے وہ جو بھی تھوڑی تھوڑی کھائیں گے اس میں کوشش یہ کریں کہ جس حد تک ممکن ہو سکے. ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی غریب ہمارا ملک ہے کہ وہ الگ سے کوئی کھانا بنوائیں یا الگ سے وہ کوئی کیٹو ڈائٹ منگوانا شروع کر دیں. جو بھی ان کا کھانا ہے, ایک تو روٹی خشک استعمال کریں جو آرام سے ہضم ہو جائے. گھی اور مرچوں کا استعمال کم کرنے سے کھانا زود ہضم بن جاتا ہے, کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو اچار, یہ پکوڑے اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس سے یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو میں تو اپنے تمام مریضوں کو یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ میرے پاس آئے ہیں, ان کی توقع ہوتی ہے کہ میں ان کو رائزک یا اومیگا لکھ کر دوں, لیکن میں ساتھ ان کو یہ کہتی ہوں کہ اس کا اثر, یہ تو ہم نے ڈاکٹر صاحب پہلے بھی بڑی کھائی ہیں, تو میں کہتی ہوں اس کے ساتھ آپ نے 1 مہینہ یہ جو میں احتیاط بتا رہی ہوں نا, یہ آپ نے کرنی ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس دوائی کا اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا حل ہے بیسکلی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. آج کا سیگمنٹ امید کرتے ہیں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر ارمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے